मुशर्रफ 24 घंटे इस तरह कर रहा था। एक नवाब अकबर खान को शहीद की हालत देखे। आज आपके ताजिर, आज आपके कारोबारी हजरत सारे बलूचिस्तान से निकल रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ लगे हैं 4वीं तरमीम को खत्म करने, एनेक्सी अवार्ड को खत्म करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये देखना, अब बॉर्डर को खोल दें, मैं कसम खाता हूं इंशाल्लाह देशगर्दी खत्म होगा। चमन, नोशके, चागे, वाशो, ग्वादर बॉर्डर बंद किया हुआ है। ये पेट ने पहाड़ों पे ले गया, ये पेट ने ले गया है। इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडिया पैसे दे रहा है। सब दहशतगर्द नहीं है। ओ जनाब स्पीकर साहब, चमन दहशतगर्द नहीं है। खुदा ये बंदे बेरोजगारी से जा रहे हैं, खुदा रसूल के वास्ते बेरोजगारी से जा रहे हैं। पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान की जो आज का इजलास है अमन व अमान के हवाले पे, बलूचिस्तान वाकई जनाब स्पीकर साहब, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, ख़ास तौर पर आपका जो बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है, अमन व अमान हाथों से गया हुआ जनाब स्पीकर साहब। हत्ता कि रेड जोन पे आ गए, आपने खुद देखा। बाकी हर डिस्ट्रिक्टों पे आपने देखा क्या हालत है। ये गलत पॉलिसियाँ जनाब स्पीकर साहब, सियासतदानों को, नवाबों, सरदारों को आप नहीं बिठाते हैं, बात नहीं करते हैं ना, तो ये हालत है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, बैठें, बात करें। ये जो जितने सियासी पार्टीज हैं, हमारे बख्श साहब ने बात किया। बख्श साहब, आप बात तो सुने ना, बात गहराई पे आप जाए ना, अब बात को जरा सुन लें कि ये वजह क्या है, तो से ये हो रहा है। ये बलूचिस्तान की हालत पहले 10 साल पहले हालत इस तरह नहीं था, ये आज 2 सालों में ये क्यों इस तरह है। पहले भी बलूचिस्तान था, पहले भी हम बाई रोड सफ़र करते थे। अभी तो बाई रोड सफ़र करना, मैं कहता हूँ वही है, अगर आप 30 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ अपने साथ ले जाएं वो तो ठीक है। तो बातचीत के लिए सीएम कहता है दरवाजे खुले हैं मेरे हर वक्त। स्पीकर साहब, आप 6 गनमैनों से और 5 गनमैनों से आप कुछ नहीं कर सकते जनाब स्पीकर साहब। ये जो मैं बता रहा हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन करें। जो फॉर्म 47 वगैरह हैं जनाब स्पीकर साहब, आप इसको इग्नोर करें। अवाम मैंडेट, अवाम क्या चाहता है, अवाम का जो राय हक है जनाब स्पीकर साहब, आप उसको छीन रहे हैं। जो अवाम जिस पार्टी, जिस लीडर को चाहता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको डिमोलिश कर रहे हैं, तो उसका अंजाम तो यही है जनाब स्पीकर साहब। अगर बात करें, कहते ये बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं करें, मुंह बंद करें ना, तो मुंह बंद करने से बस चुप हो जाए, फिर नाम भी मुनासिब नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे बातें सुने, हम मशवरा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं करें, नो प्रॉब्लम। हमारे बात आप नहीं सुने, इस कान से सुने, उस कान से निकालें, मगर ये देख लें कि ये बंदा किस हवाले से ये बात करना चाहता है, ये बंदा क्या कहना चाहता है, इस सरजमीन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है। जनाब स्पीकर साहब, ये इस मुल्क का दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मनों के साथ है, या ये अमन अमान के साथ नहीं खड़ा है। जनाब स्पीकर साहब, बात जरा वो बात करें, वो बात किसी तक पहुंचा दें कि कम से कम आपके बात वजन हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, मुशर्रफ 24 घंटे इस तरह कर रहा था। एक नवाब अकबर खान को शहीद की हालत देखे, क्या जरूरत था भाई, बात कर लेता, मुज़ाकरात कर लेता, आज नहीं कल नहीं परसों। गलत पॉलिसी है जनाब स्पीकर साहब, गलत पॉलिसियों से ये अंजाम है। आज आपके ताजिर, आज आपके कारोबारी हजरत सारे बलूचिस्तान से निकल रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, सिंध और पंजाब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन्वेस्ट क्यों पंजाब और सिंध इस्लामाबाद में कर रहे हैं। यही वजह है, हम अमान नहीं है जनाब स्पीकर साहब। बंदे अपने फैमिलियों को यहां से भी शिफ्ट करने पे मजबूर हो गए, बच्चों को शिफ्ट करने पे लगे हैं। यहां पे कौन जिंदगी गुजारेगा जनाब स्पीकर साहब। इस तरह बैठ के, सो के, मार के चले जाए, कुछ भी नहीं है जनाब स्पीकर साहब। तो यही वजह है जनाब स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ लगे हैं 4वीं तरमीम को खत्म करने, एनेक्सी अवार्ड को खत्म करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये देखना, ये देखें, ये पॉलिसी जो हो रहे ना,
ابھی دیکھیں مہینہ 2 مہینے کے بعد شہباز شریف نے بارڈر بند کیا جناب اسپیکر صاحب. آپ کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں, آپ بارڈر کو کھول دیں, میں قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ دہشت گردی ختم ہوگا. آپ نوکریاں دے دیں, سی ایم صاحب سارے کام آپ کر رہے ہیں, اب بات کریں, آپ کہتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں, ہم بل چل رہے ہیں. سی ایم صاحب آپ ایک بندے ہو, آپ ایک بندے ہو, پورا ذمہ داری آپ نے اٹھائے. کیوں؟ منسٹر حضرات بیٹھے ہیں, میرا بات آپ لوگوں کو لگے گا, تھوڑا برداشت کریں. 2 سالوں کا پوسٹ ہے, کینسل کر رہے ہیں. کیوں کینسل کر رہے ہیں؟ دے دیں بھائی, باڑ میں جائے, جس کو دینا ہے دے دو. پوسٹ بندے فون کر رہے ہیں, کب آرڈر ہوگا؟ منسٹر صاحب کام نہیں کر رہے, بھائی کرو, جس کو دے رہے ہیں کر دو بھائی, بارڈر کھولو. شہباز شریف نے چمن, نوشکے, چاگے, واشو, گوادر بارڈر بند کیا ہوا ہے. کیا کریں؟ روزگار کیا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ یہ پیٹ نے پہاڑوں پہ لے گیا, یہ پیٹ نے لے گیا ہے, اور کسی نے نہیں لے گیا ہے, پیٹ نے لے گیا ہے. یہ پیٹ اب آدمی کو آخر جو آدمی کر سکتا ہے اسی پیٹ کے خاطر کر سکتا ہے, اپنے بچوں کی خاطر یہ کر سکتا ہے. انڈیا کیا دے رہا ہے؟ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے, انڈیا پیسے دے رہا ہے, انڈیا پیسے دے رہا ہے. ہم روزگار چھین رہے ہیں, ہم نوکریاں نہیں دے رہے ہیں. کیوں نہیں دے رہے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ کیا گناہ کیا ہے؟ مریم شہباز شریف کل آ گئی, کیا 10 ارب دیا, کس کو دیا؟ شہباز شریف آئے تھے 2 سال 3 سال پہلے, نصیر آباد کا اعلان کیا تھا 12 ارب کا, کدھر ہے فلڈ کے پیسے؟ 3 سال پہلے نصیر آباد میرے بھائی, فلڈ کے دوران جب اس نے اعلان کیا, کدھر ہے وہ پیسے؟ کدھر وہ مظلوموں کو جو پانی لے گئے, وہ کدھر ہے؟ 10 ارب اس نے لیا, ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ہوں 20 ارب دے دے, کیا ہوتا ہے؟ سب کو دے دے. 10 ارب کیا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ اصل بات یہ ہے, خدا را ہم سیاستدان نہیں, ہم ورکر تو ہے. ہم سیاستدان نہیں, میں سردار نہیں ہوں, میں نواب نہیں ہوں, میں ضابط نہ نواب ہوں نہ سردار ہوں, میں ایک ورکر ہوں. جناب اسپیکر صاحب میرا بات سن لیں, عمل نہیں کریں, بالکل عمل نہیں کریں, میں نہیں کہتا ہوں, مگر خدا را پہلے اسی اسمبلی میں آپ کو یاد آ رہا, ریکارڈ نکالے جناب اسپیکر صاحب, میں نے کہا خدا را یہ سرداروں, نوابوں, سیاستدان جو بندے ناراض ہیں اس کو بولو بھائی آپ آ جاؤ بھائی, آپ کیوں یہ بلوچستان کو کیوں اس طرح حالت خراب کر رہے ہو؟ یہ گلدستہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ کس کو مار رہے ہو؟ قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ مسلمان کو مارے؟ کون سا قرآن میں لکھا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے. مرنا تو ہے جناب اسپیکر صاحب, مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ایک دن مرنا ہے, بعزت زندگی سے مرو, عزت زندگی سے مرو. اصل زندگی آپ کو ادھری سے شروع ہوگا, اصل زندگی آپ کے جناب اسپیکر صاحب ادھری سے شروع ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پھر ہم بھی نہیں رہیں گے. ہمارے سردار تھے, والد تھے, کدھر گئے؟ ہم بھی جانے, آخر ایک وقت جانا ہے. مگر بات جناب اسپیکر صاحب, خدا را جو باتیں کرتے ہیں ان پہ عمل کیا کرے. جناب اسپیکر صاحب بارڈر کیا حوالہ, جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہیں یہ بارڈر کھولنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میں دو چیز, ایک بارڈر, ایک نوکریاں دے دیں, بالکل دے دیں. بارڈر آپ نے چمن بند کیا ہے, سب جگہ بند کیے ہیں, بندے فون کر رہے ہیں. اچھا جناب اسپیکر صاحب, جرگے میں جاتے ہیں جناب اسپیکر صاحب, خود گیا ہوں, میں خود گیا ہوں جرگے پہ, میں واشک میں بھی جرگے پہ گیا ہوں, لوگوں کا خدمت کرتا ہوں انشاءاللہ. نورواں صاحب ہم اس طرح نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. جرگے میں واشک ابھی 20 دن پہلے جرگا ہوا, میرا بات سن لیں تو نا, میرے سب کا بات. جناب اسپیکر صاحب واشک میں جرگا ہوا 20 دن پہلے, میں خود گیا. ماشکل میں جرگا ہو گیا, میں خود گیا. میں واشک ماشکل کا کہہ رہا ہوں, باقی جگہوں کا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہمارے ایم پی صاحب گئے نہیں گئے, میں خود گیا ہوں. جرگا ہوا ہے, بیٹھے عوام آئے, پوچھے, میں نے کہا بھائی کیا چاہیے؟ سی ایم صاحب نے آپ لوگوں کو فنڈ دیا ہے, سب چیز دیا, ہمیں بارڈر ہمارا کھولے, ہمیں ٹوکن دے دے, ہمیں نوکریاں دے دے. بھائی بات کریں, بتا دیں, یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, بتا دیں. نہ ٹوکن میرے ہاتھ میں, نہ بارڈر میرے ہاتھ میں. نوکریاں ہیں, نوکریاں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں,
سال 2 سال لگے. چیف منسٹر صاحب, سرفراز صاحب, آپ ایک بندے ہو, یہ آپ کے جو منسٹر حضرات وغیرہ آپ کے بازو ہیں, ہر کوئی اپنا ذمہ داری پہچانے, ہر منسٹر اپنا ذمہ داری پہچانے کہ میرا ذمہ داری کیا ہے. میں صبح 10 بجے آ جاؤں سیکریٹریٹ, جو عوام جس ڈسٹرکٹ آتے بات کریں, پوسٹ کم ہے, نوکریاں کم ہے, بتا دیں. بارڈر کا یہ حالت ہے, چاہے گوادر ہے, تربت ہے. بھائی سب دہشت گرد نہیں ہے. او جناب اسپیکر صاحب, چمن دہشت گرد نہیں ہے. خدا را یہ بندے بے روزگاری سے جا رہے ہیں, خدا را رسول کے واسطے بے روزگاری سے جا رہے ہیں. پیسے نہیں ہے بھائی, پیسے نہیں ہے. انڈیا آپ کے ساتھ پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ کو کیک کی طرح کاٹ رہا ہے. انڈیا کیک کی طرح. انڈیا کے پاس اور کیا ہے؟ یہی حالت ہے جناب اسپیکر صاحب. جرگہ پہ جرگہ, جرگہ پہ جرگہ بات کرتے ہیں, بندے یہی کہتے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے جناب اسپیکر صاحب میرا بات سن رہے ہیں, خدا را جو سیاسی لیڈر ناراض ہے, مشورہ نہیں کرے عمل. سیاسی لیڈر جو ناراض ہے اس کو بلائیں بھائی. سردار جو ناراض ہے نواب بلائیں بھائی, آ جاؤ بھائی, آپ کیا کہتے ہیں, مشورہ دے دیں. اس کا مشورہ سن لیں تو کیا کہہ رہے بھائی. وہ اس ملک کے لیے, اس بلوچستان کے لیے وہ دشمن ہے یا نہیں, وہ کیا چاہتا ہے, آپ اس کا بات تو سن لیں. یا سیاسی لیڈر جو بھی ہے ناراض ہے اس کا سن لیں نا, آپ اس کا بات سن لیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بالکل اپنا کام کرے, اپنا سن لیں. شاید اس کا مشورہ آپ کے ذہن پہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کام کرتے ہو مشورہ کرو, مشورہ کرو. 10 20 30 بندے ہیں, مشورہ کرو, مشورہ دے دو. مشورے میں خیر اور برکت ہوگا. جو آج آپ نے اسمبلی بلایا ہوا ہے ایک دن کا, یہ ہمارے مشورے ہیں. ہم مشورے دے رہے ہیں آپ کو. ہمارے باتیں سن لیں, عمل کریں, اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ بلوچستان آباد. تھینک یو. عمل نہیں کریں گے بس اسی طرح آ کے بات کر کے پھر چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. علی محمد جتک صاحب.